بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ باتیں کروں گا ہارٹ اٹیک کے بارے میں، چند بنیادی باتیں۔ اچھا، ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارمل کیا چیز ہوتی ہے نا، ہمارے جسم میں دل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارا دل ہے وہ ایک پمپ ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں خون آتا ہے اور پورے جسم سے بھی خون آتا ہے۔ دل کے دائیں حصے میں وہاں سے خون جاتا ہے پھیپھڑوں میں صاف ہوتا ہے خون، آکسیجن اس میں شامل ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ واپس سانس کی نالی میں آ جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جاتا ہے اور آکسیجن خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ صاف خون آتا ہے بائیں طرف اور جب دل پمپ کرتا ہے تو وہ پورے جسم میں صاف خون پھیل جاتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے جسم کے ہر آرگن کو، ہر عضو کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے وہ آرگن، وہ عضو زندہ رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے، اپنے نارمل کام کرتا ہے۔ اس میں آکسیجن ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ہمارا دماغ ہو گیا، جگر ہو گیا، گردے ہو گئے، ایون پھیپھڑوں کو بھی خون کی الگ سے ایک سپلائی ہوتی ہے تاکہ اس کو آکسیجن ملتی رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پٹھے ہو گئے، ایون جو بونز ہیں، ہڈیاں ہیں، ہر چیز، جلد۔ تو اسی طرح جو ہے نا، ہمارے دل کو بھی خون کی الگ سے ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسل ہے، اس کو بھی کام کرنے کے لیے غذائیت، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو دل سے جو خون نکلتا ہے موٹی شریان میں، تو اس سے دو چھوٹی چھوٹی شریانیں نکلتی ہیں جو خون سپلائی کرتی ہے دل کو، اور اس میں سے جو بائیں والی شریان ہے وہ مزید دو شریان میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو کل یہ 3 شریانیں ہوتی ہیں جو کہ دل کو خون سپلائی کرتی ہے۔ دل کو خون سپلائی کرتی ہے، دل کے جو پٹھے ہیں اس کو خون سپلائی ہوتا ہے، اس کو غذائیت ان 3 موٹی رگوں کے ذریعے سپلائی ہوتی ہے۔ تو جب ان رگوں میں کوئی بندش آ جائے تو اس خاص حصے کو جہاں پہ یہ خون سپلائی ہو رہا تھا، تو وہاں کی بندش کی وجہ سے وہ جگہ، اس کو خون نہیں پہنچ رہا ہوتا، آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو وہ جگہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ اچھا، اگر رگ مکمل طور پہ بند نہ ہو تو انجائنا ہو جاتا ہے۔ انجائنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نارمل چل رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کام زیادہ کر رہے ہو تو باقی جسم کو خون کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے کام کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے، تو پھر دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جب دل زیادہ کام کرے تو دل کو بذات خود پھر آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جب آپ ریسٹ پہ تھے تو جو بندش تھوڑی بہت تھی بھی، تو پھر بھی خون کی سپلائی پہنچ رہی تھی، مطلب جتنی ڈیمانڈ تھی اتنی سپلائی پہنچ رہی تھی۔ لیکن جب دل کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ایکسرسائز کرنے سے، ہیوی کام کرنے سے، کسی سٹریس میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی اس کو پوری طرح نہ پہنچے۔ تو جب سپلائی ڈیمانڈ مس میچ ہو جاتا ہے، جب ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اور اتنی سپلائی نہیں ہو رہی، تو پھر انجائنا شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی رگ اگر پوری طرح بند ہو جائے تو پھر چونکہ خون مکمل طور پہ بند ہو گیا اس خاص حصے کو، تو پھر انجائنا نہیں ہوتا، پھر وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اس کو ہم میڈیکل کی زبان میں مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو خون کی بندش ہو گئی ہے، جو رگ بلاک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ، اس سے جو آگے حصہ ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس میں 2 موٹی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اگر دل کا اسپتال قریب ہے، کوئی بڑا اسپتال ہے، ہائی فائی اسپتال ہے، تو اس میں تو فوراً وہ انجیوگرافی کرتے ہیں، اور جو اس کے ذریعے نا، انجیوگرافی کے ذریعے اس خاص رگ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اس کو کھول دیتے ہیں رگ کو، اور اس میں پھر سٹینٹ ڈال دیتے ہیں جو تاکہ خون کی سپلائی بحال ہو جائے۔ لیکن اگر اس طرح کوئی ہسپتال نہیں ہے، دل والا اسپتال، تو جو دوسرا اسپتال ہے اس میں وہ پھر ایک دوائی دیتے ہیں جس کو ریکمبیننٹ ٹی پی اے کہتے ہیں، یا پھر پرانے زمانے میں اسٹریپٹوکائنیز ابھی بھی یوز ہوتا ہے، تو اسٹریپٹوکائنیز بھی یوز ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ رگ کے ذریعے دیتے ہیں خون میں، اور یہ جو خون کا کلاٹ، جو جمع ہوا خون ہے، جو دل میں جہاں پہ یہ خون جم گیا تھا جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی ختم ہو گئی تھی، تو اس کلاٹ کو یہ حل کر دیتا ہے، ڈیزالو کر دیتا ہے۔ تو جب یہ کلاٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے تو پھر وہ خون کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوائی تقریباً 6 گھنٹے کے اندر اندر مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن 12 گھنٹے سے لیٹ نہ ہو، کیونکہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس دوائی کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہارٹ اٹیک کا مریض میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔
تو ڈاکٹر آپ سے پوچھیں گے کہ جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں پھر یہ دوائی نہیں دی جاتی، جیسے اگر قریبی 6 ہفتوں کے اندر اندر کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے، یا کوئی خون کی الٹی ہوئی ہے، یا معدے سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا پھر فالج کا اٹیک ہوا ہے ریسنٹلی، یا پھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا خون جمنے کی بیماری ہے، تو اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا، اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو بتا کے نا یہ انجیکشن دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو ریسٹ کا کہتے ہیں، پھر آپ کو پٹھوں میں انجیکشن نہیں لگتا، کیونکہ چونکہ اس سے خون کی جمنے کی جو صلاحیت ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے پورے جسم میں، تو پھر اس طرح کے کام سے وہ کہتے ہیں کہ جس میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو، یا انجیکشن سے جو انٹرامسکولر انجیکشن سے بلیڈنگ کا خطرہ ہو، پٹھوں میں بلڈ جمنے کا خطرہ ہو جس کو ہیماٹوما کہتے ہیں، تو وہ چیزیں پھر اوائڈ کی جاتی ہیں۔ تو یہ مختصر سی چیزیں تھی ہارٹ اٹیک کے بارے میں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کس طرح کیا جائے، کن لوگوں میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے۔ تو چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔